نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت فرمائے. ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ پر بات چل رہی تھی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کو قرار دیا، جس میں پہلی چیز تو توحید ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. دوسری چیز ہے نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، حج کرنا اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا. تو یہ پہلی چیز جس کا تعلق عقیدے سے ہے، لیکن باقی 4 چیزیں اس کا تعلق انسان کے عمل سے ہے. پہلی چیز جو ہے اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے کہ دل کے اندر جو ایمان ہے، اب کسی کو کیسے پتہ چلے کہ ایمان ہے؟ تو ان اعمال کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ ایمان والا بندہ ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، اگر حج فرض ہو جاتا ہے تو حج بھی کرتا ہے. تو اعمال کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایمان والا بندہ ہے. تو اعمال اس کی شناخت ہے. اب یہاں پر ایک غلط فہمی یہ پیدا ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے یا نفس و شیطان کی شرارت کی وجہ سے اعمال کو چھوڑ دیتے ہیں اور یہ سمجھتے کہ ایمان تو ہمارے پاس ہے اور جب ایمان ہے تو بس پھر جنت تو ہمیں مل جائے گی. تو اس کا جواب مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیا، فرماتے ہیں کہ مقام افسوس ہے کہ دور حاضر میں بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ نماز کی اب کیا ضرورت ہے، ہم تو مسلمان گھر میں پیدا ہوئے. ابتدائے اسلام میں چونکہ بت پرستی کا غلبہ تھا، اس لیے عقیدہ توحید کے راسخ کرنے کے لیے نماز کا حکم ہوا تھا. یعنی بہت سے لوگ اس زمانے کے ساتھ جوڑتے ہیں، اس زمانے میں ضرورت تھی، آج تو ضرورت نہیں ہے، آج تو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں. روزے کے بارے میں کہتے ہیں کہ ابتدائے اسلام میں رزق کی تنگی کے سبب اس کا حکم کیا گیا تھا. اب فراخی کا زمانہ ہے، اب فاقے کی کیا ضرورت ہے. اسی طرح سے زکوٰۃ، قربانی، فطرانہ، ہر ایک چیز کا حکم نکالنا چاہتے ہیں کہ یہ چیز اس کا دین سے اب کیا تعلق ہے، یہ تو اس زمانے کے اعتبار سے تھی. جیسے بہت سے جاہل لوگ آج یہ اعتراض کرتے ہیں پردے کے بارے میں کہ جی پردہ تو اس زمانے میں تھا، آج کے زمانے میں تو پردے کی ضرورت نہیں ہے، آج کا زمانہ تو تہذیب والا مہذب زمانہ ہے. اور پھر کبھی یہ کہتے ہیں کہ وہ حکم تو امہات المومنین کے لیے آیا تھا، وہ عام خواتین کے لیے تو نہیں آیا تھا. حالانکہ قرآن کو اٹھا کر دیکھیں کہ جہاں امہات المومنین کے لیے پردے کا حکم ہے، وہاں پر عام عورتوں کے لیے بھی پردے کا حکم ہے. تو یہ ایک ایسا انسان کے اندر ایک خرابی پیدا ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے بہت سے لوگ راستے سے بہک جاتے ہیں اور بہت سے ان کا دیکھا دیکھی بہک جاتے ہیں، جو ان کو دیکھتے ہیں سنتے ہیں. نفس کے اندر شرارت ہوتی ہے، شیطانیت کا غلبہ ہوتا ہے، تو کہتے ہیں ہاں جی صحیح ہے. یہی وجہ ہے کہ ایسے ایسے لوگ اور ایسے ایسے فتنے پیدا ہوئے. بہت سو نے کہا کہ نماز کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ کا ذکر کرنا. تو ہم تو دل سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہمارے دل کے اندر تو اللہ کی یاد ہے،
تو بہک گئے، فتنے کے اندر مبتلا ہوئے کہ پھر نماز کی کیا ضرورت ہے، نماز کو چھوڑ دیا۔ حالانکہ نماز تو اللہ کا حکم ہے، فرائض میں سے ہے، اور اتنا اہم فریضہ ہے کہ اللہ نے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلا کر یہ نماز کا تحفہ دیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی معراج سے امت کی معراج لے کر آئے، یعنی 5 وقت کی جو نماز ہے یہ امت کے لیے تحفہ لے کر آئے۔ تو یہ نماز مومن کا تحفہ بھی ہے اور مومن کی معراج بھی ہے، کہ اگر ایک ایمان والے بندے کو معراج یعنی عروج اور کمال نصیب ہو سکتا ہے تو نماز تو اس کا ذریعہ ہے، اور اگر کوئی نماز کا انکار کرے، نماز کو چھوڑ دے، تو ظاہر ہے کہ وہ تو گمراہی کے اندر مبتلا ہے۔ اور یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام اور کفر کے درمیان اگر کوئی چیز امتیاز کرنے والی ہے، فرق کرنے والی ہے، وہ نماز ہے۔ اور جس نے فرمایا جان کر نماز کو چھوڑ دیا وہ کافر ہو گیا، یعنی ظاہری الفاظ حدیث کے یہ ہیں کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان کر نماز کو چھوڑا وہ کافر ہو گیا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کافر تو نہیں ہوا لیکن کافروں والا کام کیا، کہ مومن ہو اور وہ نماز چھوڑ دے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ ساری خرابی کب آتی ہے کہ جب انسان کے اندر نفس پرستی آ جاتی ہے، سستی آ جاتی ہے، کاہلی آ جاتی ہے، دین کے احکامات کی عظمت دل کے اندر نہیں رہتی، اور پھر ایسے ایسے فتنے دنیا کے اندر پیدا ہوتے ہیں کہ بہت سے کہتے ہیں جی بس جو قرآن میں اس پہ عمل کر لو۔ اب قرآن میں یہ تو ہے کہ نماز کو قائم کرو، اقیم الصلاۃ، لیکن نماز کا طریقہ تو قرآن میں نہیں ہے۔ نماز کا طریقہ تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے، آپ کی سیرت سے پتہ چلتا ہے۔ بہت سے کہتے ہیں جی صرف حدیث کو لے لو، قرآن کو بھی چھوڑ دو، حالانکہ یہ ایک گلدستہ ہے اور اس میں ہر چیز کی ضرورت ہے۔ قرآن کی ضرورت بھی ہے، حدیث کی ضرورت بھی ہے۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن متن ہے، اور حدیث کیا ہے؟ اس کی تشریح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ قرآن کی تشریح ہے۔ پھر اسی طریقے سے جہاں قرآن اور حدیث کی ضرورت ہے، پھر وہاں پر انسان کو فقاہت کے لیے جو فقہاء نے جو مسائل بیان کی اس کی بھی ضرورت ہے، اور ان مسائل کو جو مستنبط کیا وہ قرآن و احادیث سے مستنبط کیا۔ یہ نہیں ہے کہ اپنی طرف سے کوئی مسائل کو بیان کر دیا۔ تو اس لیے خالی یہ کہنا کہ اس کی ضرورت ہے اور اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایک کامل مکمل دین دیا ہے، اور ہمیں ایک ایسے امام کا مقلد بنایا ہے کہ جس میں تمام کے تمام مسائل قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ تو پھر اس میں گھبرانے کی کون سی بات ہے، اور کسی فکر مند ہونے کی کون سی بات ہے کہ جی کہ یہاں پر یہ نہیں ہے یا وہاں پہ وہ نہیں ہے۔ ایک ایک مسئلہ جو ہے وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اس لیے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی نماز کی ضرورت نہیں، روزے کی ضرورت نہیں، تو پھر وہ دین کا، اسلام کا خیر خواہ نہیں بلکہ دین اور اسلام کا دشمن ہے، وہ راہ سے بھٹکانا چاہتا ہے، بہکانا چاہتا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال بیان فرمائی، ایک قصہ مثنوی میں لکھا کہ زمانہ جاہلیت میں بعض علاقوں میں یہ رسم تھی کہ لوگ اپنے ہاتھوں پر شیر یا چیتے وغیرہ کی تصویر بنوا لیا کرتے تھے، جیسے آج بھی انگریزوں کے اندر یہ رواج ہے، اور ان کی دیکھا دیکھی ہمارے مسلمان بھی اس کو ٹیٹو کہتے ہیں، کہ کوئی تصویر بنوا لی یا کاندھے پر بنوا لی، کمر پہ بنوا لی، کہیں سینے پہ بنوا لی، تو وہ یا پنڈلی پہ بنوا لی۔ تو آج بھی یہ رواج ہے، اس زمانے کے اندر بھی تھا، جاہلیت کے زمانے میں، اور آج لوگ اسے ترقی سمجھتے ہیں کہ یہ تو کوئی ترقی کی بات ہے، اور یہ تو زمانہ جاہلیت کی رسومات میں سے رسم تھی۔ تو گویا کہ یہ کام کرنا کوئی ترقی کی علامت نہیں ہے بلکہ جاہلیت کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ تو یہ رسم تھی کہ لوگ اپنے ہاتھوں پر یا بدن پر شیر یا چیتے کی تصویر بنوا لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک مصور سے کسی شخص نے کہا کہ میرے ہاتھ پر شیر کی تصویر بنا دیں، چنانچہ اس نے تصویر بنانے کے لیے سوئی آگ میں گرم کی، وہ گرم کر کے جسم کو گودا جاتا تھا اور اس نشان پہ تصویر بنائی جاتی تھی، اور اس کے اندر وہ کالا سرما یا کوئی چیز بھرتے تھے، وہ نشان پکا ہو جاتا تھا، پھر کبھی ختم نہیں ہوتا تھا۔ تو سوئی گرم کر کے جب اس نے اس کی جسم پر سوئی کو چبویا تو تکلیف سے اس کی چیخ نکل گئی،
کہا کہ ارے کیا بناتا ہے؟ اس نے کہا کہ جی دم بنا رہا ہوں۔ کہا کہ ارے بغیر دم کے بھی تو شیر بن سکتا ہے۔ اس مصور نے دوبارہ سوئی آگ پر گرم کی اور اس کی کھال پر سوئی رکھی، پھر دوبارہ رکھی۔ وہ پھر چلایا اور کہا کہ اب کیا بنانے لگا؟ مصور نے کہا کہ اب کان بناتا ہوں۔ کہا کہ ارے ظالم، بغیر کان کے بھی تو شیر ہو سکتا ہے۔ مصور نے پھر سوئی گرم کی اور اس کی کھال پر رکھی، یہ پھر چیخا، اب کیا بناتا ہے؟ تو مصور نے کہا کہ اب شکم بنانے لگا ہوں، پیٹ بنانے لگا ہوں۔ اس نے کہا کہ ارے رہنے دو، بس بغیر شکم ہی کے شیر بنا دو، کہ یہ کون سا کھائے گا، اس کو پیٹ کی کیا ضرورت ہے، اس نے کون سا کو کھانا کھانا ہے۔ اسی طرح جب سر کی باری آئی تو پھر وہ چیخا، یعنی جب گرم سوئی لگتی تھی تو وہ چیختا تھا، اب کیا بناتے ہو؟ اس نے کہا یہ بناتا ہو، یہ بھی چھوڑ دو، یہ بھی چھوڑ دو، یہ بھی چھوڑ دو۔ تو جب سر کی باری آئی تو پھر چیخا، تو مصور نے جھلا کر سوئی پھینک دی اور کہا کہ دور ہو یہاں سے، شیر بے گوش و سر و شکم کے دید، این چنی شیر خدا ہم نافرید، چوں نداری طاقت سوزن زدن، این چنی شیر زیاں پس دم مزن۔ کہا کہ بغیر کانوں کے، بغیر سر کے اور بغیر پیٹ کے شیر کبھی کسی نے دیکھا ہے؟ کوئی ایسا شیر دیکھا ہے کہ جس کے نہ کان ہو، نہ سر ہو، نہ پیٹ ہو، نہ دم ہو، کوئی چیز نہ ہو؟ ایسا شیر کسی نے دیکھا ہے؟ ارے ایسا شیر تو خدا نے بھی نہیں بنایا۔ جب تو سوئی کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا تو پھر ایسے شیر بنانے کی تمنا ہی مت کر۔ یعنی یہاں سے اس بات کو ثابت کیا کہ اگر انسان نے ایمان کا کلمہ پڑھا ہے، توحید کا کلمہ پڑھا ہے، اب اسے اعمال صالحہ کی تکلیف تو برداشت کرنی پڑے گی۔ یہ سوئی تو چبھے گی، نفس کو بھی چبھے گی، لیکن اس کی تکلیف کو برداشت کرنا ہوگا، اور جب اس کی تکلیف کو برداشت کرے گا تو اعمال صالحہ کا جو صلہ ہے، کہ جیسے وہ شیر کو بنانے کے لیے اگر وہ سوئی کی چبھن کو برداشت کرتا تو شیر بن جاتا، اسی طرح سے ایمان کو بچانے کے لیے، ترقی دینے کے لیے اعمال صالحہ کا مجاہدہ کرنا پڑے گا۔ مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایمان اور اس کے سب فروع، یعنی جتنے بھی اس کے اجزاء ہیں، فروع ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یا دیگر اعمال صالحہ ہیں، شریعت کا ہر جز ایسا ہے، شریعت کا ہر جز ایسا ہے کہ اگر اس میں سے ایک ذرہ بھی کم کر دیا جائے تو اس کی بدنمائی ہوگی۔ جیسے اس نے کہا جی بغیر کان کا شیر، بغیر سر کا شیر، بغیر پیٹ کا شیر، تو ظاہر ہے کہ وہ شیر نہیں ہوگا۔ کوئی کہے جی نماز بھی نکال دو اسلام سے، روزہ بھی نکال دو اسلام سے، زکوٰۃ بھی نکال دو، حج بھی نکال دو، پھر وہ اسلام کیا بچا؟ اسلام تو نہ بچا۔ تو اس لیے فرمایا کہ ایمان اور اس کے سب فروع، شریعت کا ہر جز ایسا ہے کہ اگر اس میں سے ایک ذرہ بھی کم کر دیا جائے تو اس کی بدنمائی ہوگی۔ اس اختصار کی مثال ایسی ہوگی جیسے ایک شاہی باز محل سے اڑ کر ایک بڑھیا کے گھر پہنچ گیا۔ بادشاہ کا باز تھا، شاہی محل سے اڑا اور ایک بڑھیا کی جھونپڑی پر آ گیا۔ بڑھیا نے اس کو پکڑ لیا۔ اب اس کی چونچ جو دیکھی تو بہت بڑی تھی، اور ظاہر ہے باز کی جو چونچ ہوتی ہے وہ لمبی ہوتی ہے۔ اس بڑھیا کے دل میں بہت رحم آیا اور بہت افسوس کیا کہ ہائے یہ کھاتا کیسے ہوگا، جب اتنی لمبی چونچ ہے اور ایسے مڑی ہوئی ہے تو یہ کھاتا کیسے ہوگا۔ چنانچہ ہمدردی کے جوش میں بڑھیا نے قینچی لے کر اس کی چونچ کتر دی۔ اب پنجے اور پاؤں دیکھے تو وہ بھی لمبے لمبے تھے۔ کہنے لگی کہ ہائے یہ چلتا کیسے ہوگا۔ اسے پتہ نہیں کہ یہ تو چلتا نہیں، یہ تو اڑتا ہے، اور اگر یہ شکار کرتا ہے تو انہی پنجوں سے کرتا ہے۔ چنانچہ ازراہ شفقت اس کے پنجے بھی کاٹ دیے۔ غرض اس کم فہم بڑھیا نے جو چیزیں اس باز میں کمال اور امتیازی شان رکھتی تھی، جو اس کا کمال تھا، اس کی چونچ اس کا کمال تھا، اس کے پنجے اس کا کمال تھا، ان سب کو اڑا دیا، اس کو سب کو کاٹ دیا۔ اسی طرح بعض محبان دین اسلامی ہمدردی میں اسلام کے امتیازی اور پرشوکت احکام ہی کو سرے سے اڑانا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں داڑھی کی کیا ضرورت ہے، قربانی کی کیا ضرورت ہے، یہ قربانی کر کے تو پیسہ ضائع کرنا ہے،
اس کی کیا ضرورت ہے؟ اور لوگ ہر سال حج پہ جاتے ہیں تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ اب یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو اسلام کے امتیازات ہیں، تو اس کو سرے سے اڑانا چاہتے ہیں کہ اس کی بھی ضرورت نہیں، اس کی بھی ضرورت نہیں، تو پھر وہ مسلمان کس بات کا رہے گا؟ چنانچہ جب بھی لادین عناصر غیر مسلم اقوام اپنے روایتی عناد اور ہٹ دھرمی اور حق سے چشم پوشی کی بنا پر اسلام کے کسی احکام پر اعتراض کرتے ہیں تو یہ بیچارے اسلام کے نادان دوست اس اسلامی حکم اور شاعر ہی کا سرے سے انکار کر دیتے ہیں۔ جیسے ناموس رسالت کا مسئلہ ہے کہ ناموس رسالت کا جو مجرم ہے، توہین رسالت کا جو مجرم ہے، تو اس کی سزا تو موت ہے، پھانسی ہے۔ لیکن بہت سے خیرخواہ ایسے ہیں، کہتے جی یورپ والے ہم پہ پابندی لگاتے ہیں، امریکہ والے پابندی لگاتے ہیں، تو اس قانون کو ختم کر دینا چاہیے۔ تو گویا کہ ان کے لیے دنیا کا معاش زیادہ اہم ہے اور نبی کی ناموس اہم نہیں ہے۔ اور پھر ایسی مثالیں موجود ہیں، ایسی مثالیں موجود ہیں کہ ہر حکومت کے آنے کے بعد دعوے، چاہے وہ کچھ بھی کریں، ریاست مدینہ کے دعوے کریں، کچھ بھی کریں، چاہے اپنے کو مسلمان کہیں، لیکن کام ایسے کرتے ہیں کہ جس سے ان کی مسلمانیت ظاہر نہیں ہوتی۔ کہ توہین رسالت کی مجرم تھی آسیہ مسیح، اور ایک چیف جسٹس نے نہ معلوم کیا فائدے حاصل کیے، کتنا مال و دولت اسے ملا، کتنا اس کے فارن اکاؤنٹ کے اندر آیا، کیا کیا مراعات اسے حاصل ہوئی، اور اس توہین رسالت کی مرتکب کو جو سزا کے مراحل سے گزر کے ہائی کورٹ تک سے سزا ہوئی تھی، لیکن اسے نکال کے آنن فانن اسے یورپ میں پہنچا دی۔ اب یہ کیا تھا؟ ان آقاؤں کو خوش کرنا تھا، چاہے اللہ ناراض ہو تو ہو، چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو تکلیف پہنچے، بے شک پہنچے، لیکن وہ ہمارے آقا جو غیر ملکی آقا ہیں یہود و نصارہ، وہ ہم سے ناراض نہ ہوں، کیونکہ دنیا کے فوائد تو ان سے حاصل ہوں گے۔ تو یہی وہ بات ہے جو حضرت یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو کفر ہے، غیر مسلم ہے، تو کفر کو تو اسلام سے عناد ہے، بغض ہے، اور وہ اپنے بغض اور عناد کا اظہار کرتے رہتے ہیں، کسی نہ کسی عنوان سے کرتے رہتے ہیں۔ یہ قانون ختم کر دو، وہ قانون ختم کر دو، یہ جو ہے اس کے اندر فنڈامنٹل رائٹ، انسانی حقوق جو ہیں وہ ضائع ہوتے ہیں، پھانسی کی سزا نہ دو، کسی کی گردن نہ اتارو، ہاتھ کسی کا نہ کاٹو، کیوں کہ یہ وحشیانہ سزائیں ہیں۔ ارے بھائی، اللہ نے جو سزائیں قرآن کے اندر جاری کی ہیں، جن احکامات کو جاری کیا ہے، وہ وحشیانہ ہو سکتے ہیں؟ اس کے اندر تو عین رحمت ہے کہ اسلام جرائم کا سد باب کرتا ہے، جرائم کو جڑ سے ختم کرتا ہے۔ اگر اسلامی سزاؤں پر عمل کیا جائے تو معاشرے کے اندر سے جرم ختم ہو جائے، کوئی چوری کرنے والا نہ ہو، کوئی ڈاکہ ڈالنے والا نہ ہو، کوئی شراب پینے والا نہ ہو، کوئی زنا کرنے والا نہ ہو، اگر اسلامی احکامات پر اور اسلامی سزاؤں پر عمل کیا جائے۔ اب وہ جو غیر ملکی آقا جو کہتے ہیں، تو ان کی دیکھا دیکھی پھر ہمارے حکمران، چونکہ ان کے مراعات یافتہ ہیں نا، ان سے فائدے حاصل کرتے ہیں، تو پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ اچھا اس کو بھی نکال دو اور اس کو بھی نکال دو۔ تو وہ بات حضرت فرما رہے ہیں کہ لادین عناصر غیر مسلم اقوام اپنے روایتی عناد اور ہٹ دھرمی اور حق سے چشم پوشی کی بنا پر اسلام کے کسی حکم پر اعتراض کرتے ہیں، تو ظاہر کافر تو کرے گا۔ تو یہ بیچارے اسلام کے نادان دوست اس حکم اسلامی شاعر کا سرے سے انکار کر دیتے ہیں کہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور اسلام کے ساتھ اس ریچھ کی طرح دوستی کا ثبوت دیتے ہیں جس نے دیکھا کہ مالک آرام کر رہا ہے، یعنی ایک ریچھ تھا اور اپنے مالک کی نگرانی کرتا تھا، اب وہ مکھی آتی تھی، وہ مالک سو رہا تھا، مکھی کو اڑا دیتا تھا، تو مالک آرام کر رہا تھا اور ایک مکھی بار بار مالک اس کے آقا کی ناک پر آ کر بیٹھ جاتی تھی، اس کی نیند خراب ہو رہی تھی، تو بار بار اڑانے کے بجائے اس نے یہ فیصلہ کیا، ریچھ نے یہ فیصلہ کیا کہ بار بار اڑاتا ہوں یہ مکھی تو پھر آ جاتی ہے، تو اس کا کوئی علاج کرنا چاہیے، اس مکھی کا علاج کرنا چاہیے۔ ایک بڑا سا پتھر لایا، اب وہ جب مکھی ناک پر آ کر بیٹھی، اس نے پتھر اٹھا کے دے مارا، اب جب دے مارا مکھی تو اڑ گئی، لیکن اس نے اس اڈے کو یعنی ناک کو اڑا دیا۔
مکھی کو اڑانے کی بجائے وہ پتھر جو مارا اس ناک کو اڑا دیا تاکہ مکھی کی جائے شرارت ہی باقی نہ رہے۔ چنانچہ اس نے پتھر لے کر جو ناک پر مارا تو آقا سونے کی حالت میں ہی میں اس کو کچل دیا۔ یوں اس نادان دوست نے خیر خواہی میں اپنے آقا کی جان لے لی۔ اب اس کے نزدیک تو خیر خواہی تھی کہ میں نے مکھی کا علاج کر دیا، اڈا ہی ختم کر دیا، یہ نہیں پتہ چلا کہ اس کی جان ہی چلی گئی۔ یہی حال جو اس ریچھ نے کیا اپنے آقا کے ساتھ، یہی حال آج کل کے بعض خود رو محققین کا ہے کہ جو اپنے جی میں تو اسلام کے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں مگر در حقیقت خود ایمان اور اسلام کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں۔ اسلام کے اندر نئی باتوں کو داخل کرنا اور بہت سی نئی تشریحات کو لے کر آنا۔ ارے بھائی دین تو وہی ہے جو صحابہ کے زمانے میں تھا، اور وہی عمل ہوگا، ویسے ہی عمل ہوگا جیسے صحابہ نے عمل کیا تھا۔ تو جب صحابہ کے زمانے سے دین تواتر کے ساتھ چلا آ رہا ہے تو آج کے زمانے میں کسی کو کیا حق ہے، کیا اختیار ہے کہ دین کے اندر وہ نئی باتیں پیدا کر دے، دین کی کوئی نئی شناخت جو ہے وہ پیدا کرنا چاہے؟ اور ایسے لوگ موجود ہیں، غامدی جیسے لوگ موجود ہیں، اور اس کے بہت سے پیروکار موجود ہیں جو دین کے مسائل کو، دین کے چہرے کو مسخ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور میڈیا ہے انہیں کوریج دیتا ہے، کیونکہ میڈیا کس کے اشاروں پہ چلتا ہے؟ یہود و نصارہ کے۔ تو ایسے لوگوں کو کوریج دی جاتی ہے۔ اب جب لوگ ان کو میڈیا پر سنتے ہیں، ٹیلی ویژن پر سنتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں جی علماء تو کچھ اور کہتے ہیں، یہ تو کچھ اور کہتا ہے، بات تو یہ بھی دین کی کرتا ہے۔ یہ پتہ نہیں کہ وہ دین کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہا ہے، دین کی جڑوں کو کاٹ رہا ہے، اور دین سے لوگوں کو دور کر کے بے دین کر رہا ہے، لیکن ٹائٹل اس نے دین کا لگا رکھا ہے۔ تو اس لیے ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا چاہیے کہ جو دین کے نام پر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوں۔ اللہ ہمارے دین اور ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما، رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما، یا اللہ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا اہتمام کرنے والا بنا، صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے والا بنا، یا اللہ گمراہی سے بچا، یا اللہ گمراہ لوگوں سے بچا، گمراہ ہونے سے بچا، گمراہ کرنے سے بچا، یا اللہ دین پر ہمیں استقامت نصیب فرما، موت تک یا اللہ دین پر ہمیں استقامت نصیب فرما، ظاہری باطنی ہر قسمی ترقیات عطا فرما، یا اللہ ذکر حبیب کی کامل برکات نصیب فرما، ذکر حبیب کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، اپنے نبی کی تعلیمات پہ چلنے والا بنا، آپ کے طریقوں کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ صحابہ کی، خلفائے راشدین کی، اہل بیت کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، ان کے نقش قدم پر یا اللہ ہمیں چلنے والا بنا، اپنے نبی کے ساتھ یا اللہ ہمیں وفا کا تعلق نصیب فرما، آپ کی غلامی میں جینے اور مرنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں ختم نبوت کا ادنا سا سپاہی بنا، اور ناموس رسالت کا، ناموس صحابہ کا یا اللہ ہمیں محافظ بنا، یا اللہ سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو از غیب پورا فرما، سب کی حاجات کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما،
ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما، یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ ہر امید کو اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا، یا اللہ ایمان کی ترقی عطا فرما، اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی سے، معذوری سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا، یا اللہ اس ملک میں استحکام عطا فرما، حالات حاضرہ میں یا اللہ ہر قسم کے انتشار سے بچا، یا اللہ جو اس ملک میں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں، اے اللہ تو انہیں نشان عبرت بنا، بے نام و نشان فرما، اس ملک کو نیک صالح قیادت عطا فرما، یا اللہ شب برات میں اس ملک کے حق میں خیر کے فیصلے فرما، ہم سب کے حق میں خیر کے فیصلے فرما، یا اللہ مہنگائی کے، گرانی کے عذاب سے نجات عطا فرما، یا اللہ سب کے گزر بسر کو آسان فرما، سب کے سفید پوشی کے بھرم کو قائم فرما، کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما، مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ سب کی ہر ضرورت کو از غیب پورا فرما، یا اللہ حفاظت بھی فرما، کفالت بھی فرما، آسانیاں بھی عطا فرما، رکاوٹوں کو یا اللہ دور فرما، یا اللہ سب کے گھروں میں چین، سکون، عافیت، راحت عطا فرما، گھروں کے ماحول کو یا اللہ جنت نشاں بنا، آپس میں محبتیں، الفتیں پیدا فرما، نفرت کو، عداوت کو یا اللہ دور فرما، یا اللہ ادائے حقوق اور حفظ حدود کی توفیق عطا فرما، بڑوں کا اکرام کرنے والا بنا، چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا، خلق خدا سے یا اللہ درگزر کرنے والا بنا، سب کی اولادوں کو یا اللہ نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کے لیے راحت کا ذریعہ بنا، صدقہ جاریہ بنا، والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما، یا اللہ اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا، راحتوں کا نزول فرما، زحمتوں کو دور فرما، یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وجزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم، آمین برحمتک۔